الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سارا مجمع دل لگا کر پوری ایمانداری پوری طاقت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ ہاشم کانپوری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سب لوگ بیٹھے رہیں اور لگا کے پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے یوں کہا، میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ہر مسجد میں ہم اپنے گھروں میں ہر جگہ سلام پڑھتے ہیں، سارا زمانہ حضور کی بارگاہ میں سلام پوچھتے ہیں۔ دیکھتا ہوں میں یہاں سے آپ حضرات اپنے رنگ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کو زمانہ سلام کہتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی مجھے آواز کم آئی، آپ تھوڑی سی اور بڑھے گی۔ یہ بالکل میرے سامنے والے جتنے ہیں یہ انشاءاللہ بولیں گے تو مجھے اچھا لگے۔ اصل میں یہ کمیٹی والوں نے گیپ جو رکھا نا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہیں سے قریب سے کرسیاں ہوتی۔ خیر کوئی نہیں، بچے ہمارے اس بزم میں چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، بچے مسرور ہو کے آتے ہیں، مجبور ہو کے کبھی نہیں آتے۔ مفتی صاحب قبلہ، میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا۔ ہاں بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے ہاں ہاں ہاں، کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا کلام ہے، پروردگار کا فرمان ہے۔ اللہ تعالی نے روز ازل زمین، آسمان، پہاڑ، ان کو اپنی امانت پیش کی پروردگار میں۔ اب ذرا توجہ سے آپ تھوڑا ذہن قریب کریں، بات سمجھ پائیں۔ میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ سرسی ہے، ملک بھر میں تقریر کرنا ایک الگ بات ہے، سرسی میں بولنا ایک الگ بات ہے۔ یہاں اپنی تمام وہ جو پیچھے میں جہاں بھی جاتا ہوں جس طرح سے بول رہا ہوں، روایت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہاں بالکل میں الگ رنگ میں بولنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، ان سب کے سامنے اپنی امانت کو پیش کیا۔ قرآن کا مفہوم ہے، ترجمہ بیان کرنے کی ہماری اوقات نہیں، وہ تو بریلی کے قلندر نے ترجمہ کر دیا۔ اب ہم تو مفہوم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑوں کے سامنے اپنی امانت کو پیش کیا۔ کیا تم میری امانت کو سنبھال سکتے ہو؟
عرض کیا نہیں یا اللہ ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم تیری امانت کو نہیں۔ اے بچوں، اے بابو ادھر دیکھو، ہم حرام سے بچے، مدرسے کے بچے ماشاءاللہ، ہمارے قاری غلام یزدانی صاحب مدرسے کے تمام صاحب بڑی محنت کر رہا ہے، مجھے بہت اچھا لگا مدرسے کا ماحول۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کو خوب روز خوب ترقی عطا فرمائے۔ زمین آسمان پہاڑ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک ہم تیری امانت کے بوجھ کو نہیں سنبھال، ہم تیری امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ انکار کر دیا زمین نے، انکار کر دیا پہاڑوں نے، انکار کر دیا آسمان نے، لیکن آگے اللہ کا کلام فرماتا ہے پروردگار کہ پھر یہی امانت کا بوجھ انسان کے سامنے پیش کیا۔ اے انسان، کیا تو اپنے رب کی امانت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ اے انسان، کیا تو اپنے رب کی امانت کو سنبھال سکتا ہے؟ انسان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، روز ازل حضرت آدم علیہ السلام کی روح نے عرض کیا، مولا میں تیری امانت کے بوجھ کو اٹھاؤں گا، یا اللہ میں تیری امانت کا بوجھ اٹھاؤں گا، اے پروردگار میں تیری امانت کو سنبھالوں گا۔ اس میں مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، مگر میں آپ کی خدمت میں تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کا ایک قول پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کیا، اس سے مراد ہے کیا، وہ کون سی امانت ہے جو اللہ نے زمین آسمان پہاڑوں کے سامنے پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ کون سی امانت ہے انسان کے سامنے پیش کی، انسان نے کہا یا اللہ میں تیری امانت کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ امانت ہے کون سی؟ اس کے تعلق سے اقوال ہیں، فرمایا کہ یہ عبادت کا بوجھ ہے، عبادت الہی، لیکن عبادت تو کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، کیا پہاڑ عبادت نہیں کرتے اللہ کی؟ اپنے طور پہ وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں یہ فقط اللہ کی عبادت نہیں، تو کہا یہ کون سی امانت ہے؟ یہ امانت الہی کون سی امانت؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں لوگوں، یہ امانت عشق الہی کی امانت ہے، یہ امانت محبت خدا کی امانت ہے، یہ محبت پروردگار کی محبت، یہ عشق الہی ہے، یہ امانت وہ پاکیزہ امانت ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں انسان نے یعنی حضرت آدم کی روح نے عرض کر دیا، اے پروردگار اس امانت کو میں سنبھالوں گا، اے اللہ اس امانت کے بوجھ کو میں اٹھاؤں گا، اے پروردگار یہ امانت میں اپنے سینے میں سنبھال کے رکھوں گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے انسان کی روح، اگر تو اس امانت کو اپنے سینے میں سنبھالنا چاہتا ہے، اے انسان اگر تو اس امانت کو اپنے سینے میں سنبھالنا چاہتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا سن لے انسان، اس امانت کو سینے میں رکھنے کے لیے امتحان دینے پڑیں گے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر اس امانت کو سینے میں سنبھال کے رکھنا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، امتحان دینے پڑیں گے۔ انسان نے عرض کر دیا مولا میں امتحان دینے کو تیار ہوں، میں آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے حضرت انسان جنت سے نکالا جائے گا، عرض کر دیا مالک نکلنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا زمین پہ جا کے رونا پڑے گا، آنسو بہانے پڑیں گے، 300 سال تک آنسو بہانے پڑیں گے، کریا زاری کرنی پڑے گی۔ انسان نے کہا تھا یا اللہ میں رونے کو تیار ہوں، میں آنسو بہانے کو تیار ہوں، کریا زاری کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا تھا اس میں مزید امتحان دینے پڑیں گے، کیونکہ یہ عشق الہی ہے، یہ عشق پروردگار کا ہے، یہ عشق حقیقی ہے، یہ منزلیں پانا آسان نہیں ہوتا، ان منزلوں پہ پہنچنا آسان نہیں ہوتا، یہ عشق الہی ہے۔ عزیزان گرامی القدر، اب ذرا میرے جملے توجہ سے سننا، میری بات کو آپ اپنے دل کی تختی پہ لکھنا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس عشق میں امتحانات سے گزرنا ہوگا، کبھی ایوب بن کر تمہیں بیماریوں کو برداشت کرنا پڑے گا، کبھی یوسف بن کر کنویں میں جانا پڑے گا، کبھی مصر کے بازار میں یوسف بن کے بکنا پڑے گا۔ عرض
عرض کر دیا مولا بکنے کو تیار ہوں. اللہ نے فرمایا ابراہیم بن کر آگ میں جانا پڑے گا. یا اللہ آگ میں جانے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز آئی قدرت کی اے انسان امتحان دینے پڑیں گے, تجھے ستایا جائے گا, آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. یا اللہ آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہوں. اللہ نے فرمایا آخری پیغمبر کی شکل میں, آخری پیغمبر کی شکل میں مکے کی گلیوں میں ستایا جائے گا, وہ ظلم برداشت کرنے پڑیں گے. یا اللہ وہ ظلم برداشت کرنے کو تیار ہوں. عرض کر دیا مولا وہ ظلم سہنے کو تیار ہوں. فرمایا قدرت کا جواب آیا, آواز آئی اے انسان سن لے, طائف کی وادیوں میں جب آخری پیغمبر بنا کر لباد بشریت میں بھیجا جائے گا, طائف کی وادیوں میں پتھر مارے جائیں گے, وہ پتھر بھی سہنے پڑیں گے. یا اللہ میں تیار ہوں. اللہ کی آواز آ گئی, پروردگار نے فرمایا کہ کربلا جانا پڑے گا, مدینہ چھوڑ کر امتحان دینا پڑے گا. یا اللہ امتحان دینے کو تیار ہوں, کربلا جانے کو تیار ہوں. قدرت کی آواز آئی کربلا میں جا کر ظلم و ستم ہوں گے, تشدد ہوگا, جبر ہوگا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرنا پڑے گا, چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوں گے, ان کی شہادتوں پہ صبر کرنا پڑے گا. یا اللہ صبر کرنے کو تیار ہوں. اکبر کو قربان کرنا پڑے گا. یا اللہ قربان کرنے کو تیار ہوں. اصغر کو قربان کرنا پڑے گا. یا اللہ قربان کرنے کو تیار ہوں. اکبر کو قاسم کی جوانی کو لٹانا پڑے گا, قاسم کا شباب لٹے گا, دیکھنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا. یا اللہ صبر کرنے کو تیار ہوں. آواز آئی اگر میدان کربلا میں عباس کے بازو کٹیں گے صبر کرنا پڑے گا. یا اللہ صبر کرنے کو تیار ہوں. آواز آئی آخر میں سجدے کی حالت میں سر کٹا کر نیزے پہ جب سرد بلند ہوگا تو پھر نیزے پہ قرآن سنانا پڑے گا. عرض کر دیا مالک میں نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانے کو تیار ہوں. اللہ نے فرمایا اگر تو عشق میں نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانے کو تیار ہے تو پھر یاد رکھ لے اگر فرشتوں سے سجدہ نہ کرا دوں تو مجھے بھی خدا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ساؤنڈ تو ایک نمبر کا بولتا ہے ہمیشہ مگر آج نہیں بول رہا ہے. چچا ہمارے ساتھ بات کہنے میں کوئی نقصان نہیں, ہمارا اپنا ساؤنڈ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بڑے بڑے اجتماع گرتے ہیں شہسوار کی میدان میں. اب سنو بات ہمیں اہل بیت کی کرنی ہے. امام حسین آزمائشوں کی کرنے کے تیار. یہ عشق حقیقی عشق کی منزلیں ہیں. عشق کی منزلوں میں جب انسان پہنچتا ہے تو پھر کربلا میں پہنچ کر بچوں کو قربان کرنے کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے, پھر اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا. یہ خاندان میرے مصطفیٰ کیا عظمت ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہے, اس میں حسنین اور فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے, اس میں حسنین استعمال کر دو آج اگر چاہو. اس میں حسنین اور فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. میرے عزیزوں یہ گھرانہ وراء الورا, اس گھرانے میں علی ہے, اس گھرانے میں سیدہ ہیں, اس گھرانے میں حضرت حسین ہے, اس گھرانے میں حضرت امام حسن ہے.
تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آج یہ محفل سجائی گئی سید الشہداء حضرت امام حسین کی محبت میں۔ اس پاکیزہ محفل کو آپ نے سجایا، تمام سنی جنتی مسلمان محفل میں تشریف لائے۔ کس کی محبت میں؟ امام پاک کی محبت میں۔ وہ امام حسین جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بیٹھ کر سواری فرماتے، وہ تاجدار مدینہ کے نواسے سواری میرے مصطفیٰ کے کاندھوں کو بنا کر جنہوں نے اپنی عظمتوں کا دنیا میں اعلان کیا ہے، اپنی عظمتیں دنیا کو دکھائیں۔ اے لوگو عزیزو غور کرو، ایک صندوق ہے جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہودی قوم آج تک پریشان ہے، تابوت سکینہ مل جائے، وہ تابوت سکینہ جس کے سبب انہیں انی فضلتکم علی العالمین کا خطاب ملا، وہ تابوت سکینہ کہ جس کو سامنے رکھ کر دعائیں مانگے تو اللہ دعاؤں کو قبول کرے، وہ تابوت سکینہ اس کو سامنے رکھ کر اگر بیٹا مانگا تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بولو چینل والوں، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، وہ تابوت سکینہ اگر بیٹا مانگا تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ جنگ کے میدان میں اگر اللہ سے کامیابی کی دعا مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، وہ تابوت سکینہ، اس تابوت سکینہ کی شان کیا؟ فرشتے اس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے چلتے ہیں، فرشتے اس کو اپنے کاندھوں پہ لے کے چلتے ہیں۔ کیا ہے تابوت سکینہ کے اندر؟ ایک صندوق ہے۔ تابوت سکینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا کپڑا، منا سلوا کے ٹکڑے اس کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے اندر۔ اے لوگو، صندوق میں اللہ کے پیغمبر کی جوتیاں، اور پروردگار ان جوتیوں کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، بول دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو عزتیں عطا فرما رہا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں میں یہ کمال ہے تو پھر غور کرو مدینے والے مصطفیٰ کی جوتیوں میں کیا کمال ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں تو فرشتے اٹھا کرتے، عبداللہ میرا جوتیاں موسیٰ علیہ السلام کی اٹھایا فرشتوں نے ہے۔ ایک پیغمبر کی جوتیاں ایک صندوق کے اندر ہے، فرشتے اٹھا رہے ہیں، تو پھر میں اس کی عظمت بیان کیسے کروں کہ جس کو خود مصطفیٰ اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہے ہیں اس کو فرشتوں نے کس طرح سے اٹھایا ہو، جس کو تاجدار مدینہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت نے جس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اس کی عظمتوں کا کیا عالم۔ اللہ اکبر، غور کرو، تاجدار کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین میدان کارزار ہے، میدان کربلا ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا میں نواسہ مصطفیٰ ہوں، کیونکہ ادھر میرے آقا نے حسین سے کہا تھا اے حسین میں نے آپ پر اپنا بیٹا قربان کیا، کیونکہ جب ایک مرتبہ آقا کی آغوش محبت میں حسین بھی ہیں، ادھر میرے آقا کے شہزادے ابراہیم بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے بلبل سدرہ پیغام لے کر آ گئے، یا رسول اللہ آپ کو دونوں پیارے ہیں، اللہ کو بھی دونوں پیارے ہیں، ایک آپ رکھیے، ایک اللہ پروردگار عالم طلب فرما رہا ہے، ایک آپ رکھیں۔ تو کیا ہوا؟ تاجدار مدینہ نے فیصلہ کر لیا اگر نواسا جائے گا
میں تو روؤں گا، میری بیٹی بھی آنسو بہائے گی، اور بیٹی آنسو بہائے مصطفیٰ کو گوارا نہیں، بیٹی آنسو بہائے تاجدار مدینہ کو گوارا نہیں۔ آقا نے اپنے شہزادے کو قربان کیا، 3 روز گزرے، آقا کے شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ آقا کائنات غم میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر پر یہ غم ہے، تاجدار مدینہ اسی غم کے عالم میں آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں، آقا آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں رونے سے منع نہیں کرتا، میں چیخنے چلانے بیان کر کے رونے سے منع کرتا ہوں۔ جب غم ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب دل پہ چوٹ لگتی ہے غم ہوتا ہے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا میں تو چیخنے چلانے وابیلا کرنے کو منع کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی القدر، میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، حسین گزر رہے ہیں، آقا نے دیکھا، فرمایا حسین آجا، حسین میرے سینے سے لگ جا، حسین میرے گلے سے لگ جا۔ آقا نے فرمایا اے حسین، میں نے تجھ پر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ امام حسین عرض کرنے لگے، بچپن ہے مولا حسین کا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھ پر ایک بیٹا اپنا قربان کیا ہے، آقا آپ نے اپنا ایک قربان کیا ہے، یا رسول اللہ وقت آنے دیجئے، حسین اپنے سارے بیٹوں کو آپ کی عظمت پہ قربان کر دے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آقا آپ نے ایک قربان کیا ہے، حسین اپنے سارے بیٹوں، پھر حسین نے کچھ شہرت دکھائی، جوان گیا تب بھی صبر کا دامن ہاتھ میں، بچہ گیا تب بھی صبر کا دامن ہاتھ میں، بھائی کے بازو کٹے تب بھی صبر کا دامن ہاتھ میں۔ تاجدار کربلا نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب شہزادہ مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ حضرت امام حسین نے اپنی قربانی دی، حضرت امام حسین نے اپنی قربانی دے کر اسلام کو سینچا، گلشن اسلام کو ہرا بھرا کیا۔ حسین کا سر مبارک ہے نیزے پہ بلند کر لیا گیا ہے، آقا حسین اور دیگر شہداء کے سروں کو ادھر لے جایا گیا، ادھر وہ رات جو وہاں پر کربلا میں اللہ اکبر قیامت کی رات تھی۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں، آج مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیاں، آج اسلام کی پاک بیبیاں کربلا کے میدان میں ہے۔ امام پاک کی شہادت کے بعد کا منظر، جہاں خیمے جلائے جا رہے ہیں، جہاں مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، مگر وہاں بھی اسلام کی شہزادیوں نے، مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹیوں نے اپنا کردار پیش کیا، اپنا عمل پیش کیا اور دنیا کو بتا دیا اے دنیا والو یاد رکھنا، ہم خاندان رسول سے تعلق رکھتی ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری شہزادی حضرت امام حسین کی پیاری بہن حضرت زینب نے تو کربلا کے میدان میں اپنی بہادری کے بھی جوہر دکھائے اور ضبط بھی ایسا، اللہ اکبر کبیرہ، جواب نہیں ہے۔ آپ ان تمام مظلوموں کو کس طرح سے دلاسے دے رہی تھی، کس طرح سے انہیں صبر کی تلقین کر رہی تھی، کس طرح سے سب کو سمجھا رہی تھی۔ ایک ٹوٹا خنجر ہاتھ میں، سیدہ زینب کے چاروں طرف کربلا میں لاشیں بکھری پڑی ہیں، وہ ٹوٹا خنجر لے کر حسین کی بہن لاشوں کی پہرے داری کرنے لگی۔ لاشوں کی پہرے داری کرتے ہوئے سیدہ زینب نے دیکھا ایک سایہ آگے بڑھتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے جب دیکھا تو فرمایا خبردار کون ہے، آگے نہ بڑھنا، یاد رکھنا حسین شہید ہو گئے تو کیا ہوا، علی کی بہادر بیٹی ابھی موجود ہے۔ فرماتی ہیں تم نے کیا سمجھ لیا، ابھی تو علی کی بیٹی ہے، آگے نہ بڑھنا، خنجر ہاتھ میں۔ لیکن جب سایہ آگے اور بڑھتا نظر آیا، آپ نے فرمایا ٹھہرو کون ہے، آگے نہ بڑھو۔ آواز آئی بی بی گھبراؤ نہیں، یہ آواز کسی خاتون کی آواز تھی،
आवाज आई, बीबी डरो नहीं घबराओ नहीं। कहा कौन? कहने लगी मैं पहले शहीद जनाबे हुर की बीवी हूँ। किस लिए आई हो? कहा पानी लेके आई हूँ। करबला के जो शहीद थे वो तो प्यासे ही चले गए जामे कौसर पीने के लिए, दुनिया का पानी नहीं पिया, मगर मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। पानी का प्याला दिया गया, सैयदा ज़ैनब ने प्याला लिया, यूं अपने लबों के करीब करना ही चाहती थी कि सकीना की प्यास याद आ गई। सैयदा ज़ैनब ने प्याला लिया। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की छोटी शहजादी सकीना के पास आई, बेटी पानी पी ले। सकीना ने कहा फुप्पो आपने पानी पी लिया, आप सैराब हो गई। कहा नहीं बेटी मैंने नहीं पिया। आपने क्यों नहीं पिया? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटी मैंने पानी इसलिए नहीं पिया कि तुम छोटी हो, पहले तुम्हें पानी पिलाना। तुम छोटी हो, पहले तुमको पानी। सैयदा सकीना आंखों में आंसू रो के कहती है फुप्पो अगर कानून ये है कि पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा तो मेरा भाई असगर तो मुझसे भी छोटा है, मेरा भाई असगर तो मुझसे भी छोटा, तो पहले कानून तो यही होता है असगर को पानी पिलाया जाए। पानी लेकर दौड़ पड़ी, प्याला लेकर सकीना दौड़ी है उन लाशों की तरफ जहां अकबर का भी असगर का भी लाशा पड़ा हुआ है, 6 माह के शीर खार बच्चे का लाशा जहां पे पड़ा था। सकीना दौड़ी है ना, पानी का प्याला लेकर ठोकर लगी, प्याला जमीन पर गिरा, पानी जमीन ने जज्ब कर लिया और तारीख रकम हो गई कि जब असगर प्यासा चला गया है तो सकीना भी इस रात में पानी को लबों के करीब नहीं करेगी। अजीजों ये वो रात थी करबला की। बहरहाल बयान करना मकसद नहीं, बस मैं इतना चाहता हूं कि आप मुनज़्ज़म हो जाएं और थोड़ा सा बाकायदगी के साथ और पूरे अपने उसी जलवे को बरकरार रखते हुए उसी जोश के साथ आपको हजरत का बलबला अंगेज खिताब समाप्त करना है। क्योंकि बरसात का मौसम है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, 11:30 हो रहे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से हजरत का भरपूर बयान आपको सुनना है। एक नाते पाक होगी अकील भाई की, अकील सिद्दीकी साहब की, उसके बाद में फौरन हजरत का बयान। अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए, हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।